بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 35 سالہ ماں جبین کی خوبصورتی نے مجھے اس قدر اپنا دیوانہ کیا تھا کہ نہ ہی مجھے اپنی عمر یاد رہی تھی اور نہ ہی صحیح اور غلط کا فرق۔ میں عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا، پھر بھی اس کی محبت میں پوری طرح دیوانہ ہو گیا تھا، اور اگر اس محبت کو ہوس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مفت میں مجھے ماں جبین جیسی خوبصورت عورت کا ساتھ تنہائی میں مل رہا تھا، اور وہ بھی اس کی پوری دیوانگی کے ساتھ، تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہوتا جب بھی وہ میرے قریب آ کر مجھے اپنے سینے سے لگاتی اور اپنی بےتابیاں مجھ پر لوٹاتی تو میں دنیا بھول جاتا۔ کتنی ہی بار میرے بستر میں رات گزار چکے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ بنا جھجکے میرے سامنے بے حجاب ہو جایا کرتی تھی، کیوں اس نے مجھ جیسے غریب لڑکے کو اپنا آپ سونپ دیا تھا، اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ اور جب سچائی پوری طرح کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس نے تو ہر بار میرے سامنے اپنے آپ کو اسی وقت برہنہ کیا تھا جب اسے اپنی ہوس مٹانے کے لیے ایک 12 سال کا بچہ، میرا نام شاہ زمان ہے، میں ایک ڈیلیوری بوائے ہوں، میرا کام جگہ جگہ گھوم کر لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانا تھا۔ اگرچہ اس کام میں پیسے بہت کم تھے، لیکن مجھ جیسے ان پڑھ اور پریشان حال لوگوں کے لیے یہ نوکری بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ شدید گرمی کے باوجود میں اپنا کام پوری ایمانداری سے انجام دیا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی دوپہر تھی جب بڑی مشکل سے پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک ویران سی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں دور دور گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا بھاری بھرکم باکس کاندھے سے اتارا اور ڈیلیوری کا پارسل نکال کر ایک دفعہ پھر پتہ کنفرم کیا اور دروازہ بجا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد تقریباً ایک 35 سالہ عورت نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑا ہی رہ گیا۔ کہنے کو وہ 35 سالہ عورت تھی، لیکن اس قدر حسین تھی کہ میں بس یک ٹک اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ بڑا بڑا جسم اور خوبصورت گوری رنگت، اس پر سے اس نے کچھ میک اپ بھی کیا ہوا تھا جو اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس کا لباس بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ ہی اس کے کپڑوں میں آستین تھے، نہ ہی گلے میں دوپٹہ۔ آسمانی رنگ کا آر پار ہوتا لباس اس کے وجود کی خوبصورتی کو چھلکا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ سجائے مجھ سے پوچھنے لگی، میرا پارسل آ گیا ہے؟ میں نے جلدی سے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا اور اس کا پارسل اسے پکڑا کر کاغذ پر دستخط لینے لگا۔ جیسے ہی میں نے پین اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو اس نے پین کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں کو بھی چھو لیا۔ میرے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کے چہرے پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تو وہاں ایک شرارتی سی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہو، لیکن وہ میری بڑی بہن کی عمر کے برابر تھی، میرے ساتھ ایسی حرکت کیوں کر سکتی تھی؟ دستخط کرنے کے بعد وہ پیسے لینے کے لیے اندر جانے لگی تو میں نے اس سے پانی مانگ لیا۔ گرمی کی شدت تھی اور پھر یہ علاقہ شہر سے تھوڑا باہر کی طرف تھا، اس لیے میں تھک گیا تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ ہی کھول دیا اور کہنے لگی، ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، میں جب تک پیسے لاتی ہوں آپ پانی پی لیجئے گا۔ اس نے بہت دوستانہ سے انداز میں بات کی تھی۔ اس کی آفر پر میں ایک دم گھبرا گیا۔ میں اس کے لیے بالکل اجنبی تھا اور وہ مجھے گھر میں بلا رہی تھی۔ میں نے انکار کیا تو وہ اصرار کرنے لگی کہ گرمی بہت ہے، بیٹھ کر سکون سے پانی پی لیں پھر چلے جائیے گا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں اندر داخل ہو گیا۔ شاید گرمی کی شدت تھی یا پھر اس عورت کا حلیہ کہ بنا کچھ سوچے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ بڑی عالیشان طرز کا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ پانی کی بجائے میرے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی تھی اور پھر اندر چلی گئی تھی۔ میں جلدی جلدی کولڈ ڈرنک پینے لگا تاکہ پیسے لے کر واپس باہر نکلوں۔ یہ بات کچھ مناسب نہیں تھی کہ میں ایک غیر عورت کے گھر میں اس طرح داخل ہو جاتا، میں کسی مشکل میں بھی پھنس سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ پیسے لے کر آ گئی اور ساتھ ہی اس نے ٹپ کے نام پر مجھے 1000 روپے ایکسٹرا دے دیے۔ میرے لیے یہ 1000 روپے بڑی رقم تھی۔ ہم لوگوں کو ٹپ بہت ہی کم ملتی تھی، پھر ایک پارسل پر 1000 روپے اوپر مل جانا میرے لیے مال غنیمت جیسا تھا۔ البتہ پیسے دیتے ہوئے بھی اس نے میرے ہاتھوں کو پوری طرح ٹچ کیا تھا اور یہ بات میں نے اچھی طرح محسوس کی تھی، مگر ٹپ دیکھ کر میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اسے اپنا نمبر پکڑا دیا اور بولا، میڈم اگر آپ کو کبھی بھی کوئی چیز منگوانی ہو تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اس علاقے میں بہت کم چیزیں ہی دستیاب ہیں اور زیادہ تر یہاں کے لوگوں کو چیزیں خریدنے کے لیے شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے یا پھر آرڈر کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے اپنا نمبر دیا تاکہ میرا کچھ خرچہ پانی اس کی ٹپ سے ہی نکل جائے۔ اس نے خوشی خوشی میرا نمبر لے لیا اور پھر میں واپس چلا آیا۔ اگلی ہی صبح میرے پاس اس کا فون آ گیا۔ وہ کچھ چاکلیٹس اور کھانے پینے کی چیزیں منگوا رہی تھی، زیادہ تر وہ چیزیں تھیں جو کم عمر بچے کھاتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ شادی شدہ ہے
اور اپنے بچوں کے لیے چیزیں منگوا رہی ہے۔ میں نے کچھ وقت نکالا اور اس کا سامان دینے کے لیے پہنچ گیا۔ اس نے پھر اصل رقم سے ہٹ کر ایکسٹرا پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آج بھی وہ پہلے کی طرح ہی تیار تھی، بلکہ اب تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ جدید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بھیگے بال اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ 35 سالہ عورت جس کا نام ماہ جبین تھا، ہر دوسرے دن مجھ سے کوئی نہ کوئی چیز منگواتی اور مجھے ایکسٹرا میں بہت سارے پیسے دیتی۔ وہ خود ہی مجھ سے کافی بے تکلف بھی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی چاہیے ہوتا تو بنا جھجک کہہ دیتی۔ اس کی زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی جو 12-13 سال کے لڑکوں سے متعلق ہوتی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اس کا کوئی 12 سال کا بچہ ہے جس کے لیے وہ یہ سامان منگواتی ہے، مگر حیرت کی بات تھی کہ مجھے اسے سامان پہنچاتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر میں نے کبھی اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں دیکھا تھا۔ دروازے پر بھی وہ ہمیشہ خود ہی آتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے اکیلی رہتی ہو۔ 2-4 دفعہ میں پانی کے لیے اندر بھی گیا تھا، تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ بچوں والا گھر ہو، مگر اس کا سامان 12 سال کے بچوں کے لیے ہی ہوتا تھا۔ ایک رات 2 بجے کے قریب میرا فون بجا تو میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ماہ جبین کا فون آ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رات کو اب اسے کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا، کان سے لگایا تو وہ بڑی محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی، شاہ زمان، کھانے کے لیے کچھ لا دو گے؟ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ دراصل میں سلنڈر میں گیس بھروانا بھول گئی تھی اور تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں گیس کنیکشن نہیں ہے، اس لیے اب بھوک ستا رہی ہے۔ تمہارے سوا رات کے اس پہر مجھے کسی کا بھی خیال نہیں آیا، اس لیے میں نے سیدھے تمہیں ہی فون ملا دیا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ رات کے اس پہر شہر سے باہر کی طرف جانا اور پھر وہ بھی ایک عورت کو کھانا دینے، یہ میری نوکری کا حصہ نہیں تھا۔ میں چاہتا تو انکار کر دیتا، لیکن اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ اور پھر مجھے وہ ایکسٹرا پیسوں کی بھی آفر کروا رہی تھی اور اس وقت مجھے پیسوں کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ میری کھٹارا بائک جواب دے رہی تھی اور مجھے نئی بائک خریدنی تھی، اس لیے میں نے دن بھر کی تھکن کو نظر انداز کیا اور گھر سے نکل پڑا۔ اگر میں منع کرتا تو وہ کہیں نہ کہیں سے آرڈر کر کے منگوا لیتی، اس کا کام تو نکل جاتا، لیکن مجھے ایکسٹرا پیسے کمانے کا موقع دوبارہ نہ ملتا۔ لیکن میری بد نصیبی تھی کہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے کھانا لے چکا تھا، اسی لیے مجبوراً مجھے اس کے گھر جانا پڑا۔ اور پھر اس نے دروازہ کھولا اور مجھے بھیگا ہوا دے کر اندر آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے ایک نظر برستی بارش پر ڈالی، جس میں اب دوسری طرف کا دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا، اور پھر اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ خوب ہنسی اور کہنے لگی، کاش مجھے پتا ہوتا کہ بارش شروع ہونے والی ہے تو تمہیں کبھی اتنی زحمت نہ دیتی۔ اس نے جلدی سے کھانا لے کر ایک طرف رکھا اور پھر مجھے تولیہ لا کر پکڑا دیا۔ اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے میں بغور اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو رات کے اس پہر بہت ہی خوبصورت نائٹی میں موجود تھی اور میرے جذبات کو پوری طرح بھڑکا رہی تھی۔ اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں ایک غیر مرد اس کے گھر کے اندر موجود ہوں۔ وہ میرے سامنے ہی کھانا کھول کر بیٹھ گئی تھی اور مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مجھے بھی کھانے کی آفر کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ مجھے زکام ہو گیا تھا اور چھینکیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، سکون سے بیٹھ جاؤ، میں کھانا کھا کر کعبہ بناتی ہوں۔ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بس بارش رکتے ہی میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں خود بھی یہاں مزید ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرے صبر کی حد پار ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور اس حسن کی دیوی کو اپنی باہوں میں لے لوں۔ میری بات سن کر اس نے اپنا کھانا ختم کیا اور پھر ایک دم ہی میرے قریب چلی آئی۔ ایک گہرا سانس میری گردن پر چھوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ اب صبح سے پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی رات کو شہر جانے والا راستہ محفوظ نہیں ہوتا اور اس موسم میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی قربت پا کر میری سانس رکنے لگی تھی اور پھر وہ مسکراتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں یوں ہی اس کے گھر میں یہاں وہاں گھومنے لگا اور پھر میں نے اسے پوچھ لیا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ اچھلی اور کہنے لگی، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ آپ کس بیٹے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا اور میں نے کہا کہ جس بچے کے لیے آپ پارسل منگواتی ہیں، میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں۔ میری اس بات پر اس کے چہرے سے ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ پھر وہ ہلکے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ وہ تو میری بہن کے بچے ہیں، میں ان کے لیے سامان منگواتی ہوں، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میں یہاں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی حیرانی ہوئی۔ اس سے پوچھنے لگا کہ اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ سالوں پہلے ایک لڑکے کی محبت نے اس نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اور پھر وہ لڑکا اسے اپنانے کی بجائے چھوڑ کر چلا گیا۔ جب سے وہ یہاں اکیلی رہتی ہے، اس نے نوکری کر کے یہاں گھر خرید لیا تھا اور چونکہ یہ جگہ شہر سے باہر ہے اس لیے سستے داموں میں مل گئی تھی۔ اب وہ آن لائن کام کرتی ہے اور تنہا ہی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک بہن ہے جس نے اسے طلق رکھا ہوا ہے
وہ اس کے بچوں کے لیے تحائف وغیرہ منگواتی ہے اور پھر اپنی بہن کے گھر جاتی ہے تو انہیں وہ چیزیں دے دیتی ہے۔ اس نے قہوہ بنا کر میرے آگے رکھ دیا اور خود صوفے پر میرے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور پھر مجھ سے میرے متعلق پوچھنے لگی۔ میری زندگی میں تو غریبی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ قہوہ پینے کے ساتھ ساتھ مجھے نیند آنے لگی اور میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا، پھر بارش میں بھیگنے کی تھکن الگ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی، تم سکون سے سو جاؤ، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھاؤں اور اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس سے کہوں کہ جانے من، اس موسم میں اکیلا سوتا اچھا لگوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن یہ کہنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ بس میں سوچ کر ہی رہ گیا۔ کچھ دیر بعد میں اس کے بستر پر سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا کہ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ماہ جبین میرے بالکل پاس بیٹھی تھی اور اپنی انگلیاں میرے ہونٹوں پر پھیرنے لگی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا جیسے سینہ چیر کر نکل جائے گا۔ رات کے اس پہر ایسے موسم میں ایک عورت کی قربت مجھے تڑپا رہی تھی اور وہ خود بھی میرے بہت ہی زیادہ قریب آ گئی تھی۔ پھر جھک کر اس نے میری گردن پر ایک خاص نشان چھوڑا اور کہنے لگی کہ میں کب تک تنہا زندگی گزاروں گی، مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ جو دھوکہ ہوا اس کے بعد مجھے مرد ذات سے خوف آتا ہے، لیکن تم بڑے اپنے سے لگنے لگے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہو۔ ماہ جبین کے لہجے میں ایسی خماری تھی کہ میں اسے سنتا ہی چلا گیا۔ وہ اپنے جذبات خود ہی مجھ پر نچھاور کرنے لگی۔ اس کے انداز میں کوئی شرم و حیا یا جھجک بالکل بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرے جذبات بھی بے قابو ہوئے اور بے اختیار ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ دھیرے دھیرے رات گزرنے لگی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم دونوں گناہ کے دلدل میں اتر گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی اور میں نے خود کو ماہ جبین کے بستر پر برہنہ حالت میں پایا تو میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ ماہ جبین میرے برابر میں بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس پہنا، ماہ جبین کو جگایا اور اسے بتایا کہ بارش رک گئی ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی خمار آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر میری گردن کے گرد بازو حمائل کر کے کہنے لگی، گزری رات تمہیں ساری زندگی یاد رہے گی۔ میں نے مسکرا کر اس سے اجازت لی اور واپس نکل گیا۔ گھر پہنچا تو اماں ناراض ہوئی، کہنے لگی اتنی بارش میں رات بھر کہاں تھا؟ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ کیا گل کھلا کر آیا ہوں، اس لیے جھوٹ کہہ دیا کہ دوستوں میں تھا اور پھر اپنی نوکری کے لیے نکل پڑا۔ شام کے وقت ماہ جبین کا فون آیا تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ماہ جبین کہنے لگی کہ اس کا ایک پارسل ایک جگہ سے اٹھا کر اس تک پہنچانا ہے۔ پارسل بہت بھاری ہے، وہ مجھے گاڑی کے پیسے بھی دے گی، بس مجھے حفاظت سے اس کا سامان اس تک پہنچانا ہے۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، اس لیے میں راضی ہو گیا اور پھر میری نوکری کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس بہانے میں ایک دفعہ پھر ماہ جبین سے ملاقات کر لیتا، اس لیے میں نے اس کے بتائے ہوئے پتے سے وہ بڑا سا پارسل اٹھایا جو بہت ہی زیادہ بھاری تھا اور پھر اسے گاڑی میں لوڈ کروا کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ ماہ جبین نے وہ پارسل اپنے گھر میں رکھوایا اور پھر کچھ روکھے سے انداز میں کہنے لگی کہ میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، ابھی رات کی تھکن نہیں اتری ہے۔ میں جو کچھ دیر اس کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش لے کر آیا تھا، اس کے روکھے انداز پر میرا دل بجھ گیا اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی گزری رات کی تھکن کی وجہ سے وہ آرام کرنا چاہتی ہو، لیکن پھر 2 دن تک اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پارسل منگوایا۔ 2 دن بعد جب میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں نے خود اسے فون ملا دیا اور کہا کہ مجھے اپنی محبت کی آگ میں جلا کر تم کہاں غائب ہو گئی ہو۔ میری بات پر وہ ہنسی اور کہنے لگی، تم نے مجھے اتنا تھکا دیا تھا کہ 2 دن بعد بھی میری تھکن نہیں اتری ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے تم سے ایک اور پارسل منگوانا تھا۔ اس نے مجھے ایک دور کی جگہ کا پتہ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پارسل بھی احتیاط سے پہنچا دو۔ وہ ہر پارسل کے مجھے پیسے دیتی تھی، اس لیے میں راضی ہو گیا اور ایک دفعہ پھر وہ بھاری بھرکم پارسل لے کر اس تک پہنچ گیا جو پوری طرح پیک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنا بھاری کیا سامان ہے؟ وہ کہنے لگی کہ گھر کے کچھ کام کی چیزیں ہیں اور کچھ بہن کا سامان ہے۔ ماہ جبین نے جب میری نظریں پارسل پر جمی ہوئی دیکھیں تو میری باہوں میں سما گئی اور محبت بھری باتیں کرتے مجھے اپنے بیڈ روم تک لے گئی۔ پھر اس نے کچھ وقت میرے ساتھ گزارا، لیکن وہ سارا وقت بے چین رہی، جیسے اسے کسی بات کی جلدی ہو یا پھر کوئی پریشانی ہو۔ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی بے چین کیوں ہے۔ اپنی عوض پوری کر کے میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے میں اس نے مجھ سے کچھ نہ منگوایا۔ کبھی کبھار میں خود اسے فون کرتا تو وہ مجھ سے اچھے سے بات کر لیتی۔ ہفتہ گزرا تھا تو پھر اس نے مجھے ایسا ہی ایک پارسل اٹھانے کو کہا اور جب میں پارسل لینے اس جگہ پہنچا
تو میری چھٹی چیخ چیخ کر مجھے کچھ برا ہونے کا اشارہ دینے لگی، لیکن مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا اور میری جان نکل گئی۔ وہ آدمی جو مجھے پارسل دینے کے لیے اس جگہ پر آیا تھا، وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اس پارسل کے ساتھ میں پکڑا گیا۔ پولیس نے میرے سامنے ہی وہ پارسل کھول دیا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ پارسل کے اس باکس میں ایک 12 سالہ بچہ بے ہوش پڑا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں اپنے ڈیلیوری بوائے والے یونیفارم میں تھا، اس لیے میں نے پولیس والوں سے کہا کہ میں تو ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، ایک میڈم نے مجھ سے پارسل منگوایا تھا اور میں وہی اٹھانے آیا ہوں، اس کے اندر کیا ہے اس بارے میں مجھے کیا معلوم۔ پولیس والوں نے تفتیش شروع کر دی اور پھر ماہ جبین کا پتہ بھی حاصل کر لیا۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پارسل کے اندر ایک 12 سالہ بچہ کیوں بے ہوش پڑا تھا؟ پچھلے پارسلز میں نہ جانے کیا تھا؟ ماہ جبین ان بچوں کو کہاں سے منگوا رہی تھی اور ان کا کیا کر رہی تھی؟ بہت سے سوالات تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے تو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں ماہ جبین کے کسی غلط کام میں مجھے بھی ساتھ ہی نہ پکڑ لیا جائے۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا اور ماہ جبین کے ساتھ گناہ کر بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ اور کسی جرم میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پولیس نے ماہ جبین کے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں سے 4 12 سال کے بچے برآمد ہوئے جن کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کے جسم کے کچھ اعضاء بھی نکالے جا چکے تھے۔ ماہ جبین کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، ساتھ ہی پولیس نے مجھے بھی گرفتار کر رکھا تھا اور میرا بیان بھی لیا جا رہا تھا۔ میں نے ہر بات سچ سچ بتانا ہی غنیمت سمجھا۔ پھر میں نے شروع سے آخر تک اپنی اور ماہ جبین کی ملاقات کی کہانی پولیس والوں کے آگے بیان کر دی۔ پولیس والوں نے میرا بیان ریکارڈ کر لیا تھا، پھر بھی مجھے چھوڑا نہیں گیا تھا کیونکہ یہ چائلڈ ابیوزنگ اینڈ ٹریفنگ کا معاملہ تھا اور آج کل اس پر بہت سختی سے قانون بن چکے تھے۔ میرے گھر والوں نے میرے حق میں وکیل کروایا اور پھر مجھے اپنے وکیل کے ذریعے ماہ جبین کی پوری حقیقت پتہ چلی۔ وہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو کم عمر بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر ان کے جسمانی اعضاء نکال کر باہر ملکوں میں فروخت کر دیتے ہیں، اور اگر اس کے بعد ان بچوں میں طاقت باقی رہے تو وہ انہیں جسم فروشی اور فقیری کے دھندے میں ڈال دیتے ہیں۔ ماہ جبین نے پہلے مجھے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسایا، پھر اپنی محبت کی بوتل میں اتارا اور اس کے بعد میرے ذریعے وہ بچوں تک رسائی حاصل کرنے لگی۔ کیونکہ میرے جسم پر ایک بہت بڑی کمپنی کا یونیفارم ہوتا تھا، اس لیے زیادہ تر جگہوں پہ نہ ہی میرے چیکنگ ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے روکا جاتا تھا۔ میرے ذریعے بچوں کا پارسل منگوانا ایک آسان کام تھا۔ یہی سب دیکھتے ہوئے اس نے مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر مجھ سے یہ کام کروایا تھا۔ میں اس قدر نادان تھا کہ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے اور اس لیے اپنا آپ مجھ پہ لٹاتی ہے، مگر وہ تو ایک بدذات قسم کی عورت تھی جس نے اپنا گنونا دھندا چلانے کے لیے اپنے جسم اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ میرے گھر والے اس سارے معاملے پر بہت ہی پریشان تھے۔ ہماری بہت زیادہ بدنامی ہو رہی تھی کیونکہ ہر کوئی جان گیا تھا کہ میرا ایک 35 سال کی عورت کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ میری ماں مجھ سے پولیس اسٹیشن ملنے کے لیے آئی تو میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میری ماں نے روتے ہوئے بس کچھ ہی لائنیں کہیں اور وہ چلی گئی۔ میری ماں کے کہے لفظوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری ماں نے روتے ہوئے کہا تھا، تیرے باپ نے تجھے حلال کی کمائی کھلا کر بڑا کیا تھا، میں نے تیری اچھے سے تربیت کی تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تو اس روش پر چل پڑے گا اور ایک بد کردار عورت کے جانسے میں آ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تو اسی دنیا میں سزا بھگت لے تاکہ تیری آخرت معاف ہو جائے۔ اور پھر میری ماں واپس چلی گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، لیکن والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی میرے حق میں کیس لڑنا شروع کیا تھا اور پھر پورے 6 مہینے بعد میں باعزت بری ہو گیا تھا کیونکہ بچوں والے معاملے میں میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے انجانے میں جو غلطی کی تھی اسے معاف کر دیا گیا تھا۔ میں جیل سے چھوٹ کر باہر تو آ گیا، لیکن یہ دنیا ہم جیسے لوگوں کو معاف نہیں کرتی۔ آج بھی لوگ مجھے میرے گزرے ہوئے ماضی سے یاد رکھتے ہیں۔ شاید یہی میری سزا ہے کہ مرتے دم تک دنیا کو میری برائی یاد رہے۔ شاید اسی طرح میری آخرت آسان ہو جائے، کیونکہ کچھ بھی ہو میں نے زنا جیسا گناہ کیا تھا اور اب مجھے اس بات کا بری طرح احساس ہو گیا تھا کہ یہ گناہ معمولی گناہ نہیں تھا۔ ماہ جبین کو 7 سال کی قید ہو گئی تھی، وہ اپنے حصے کی سزا بھگت رہی تھی۔ میں اپنے جیسے تمام لڑکوں سے یہی کہوں گا کہ کبھی بھی ایسی عورتوں کے جال میں نہ پھنسے، نہ ہی کسی غیر عورت کے گھر میں تنہائی میں داخل ہوں اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے کبھی کسی پر اعتبار کریں۔